علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صرف پرندے نہیں، جانوروں کی بولیاں، حتیٰ کہ چونٹی، خود سورہ نمل ہی میں اس کا تذکرہ ہے۔ جب سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر گزر رہا تھا، قالت نملہ، تو ایک چونٹی نے کہا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ طائف کے پاس کا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ ملک شام کا ہے، اکثر نے طائف ہی کا لکھا ہے۔ تو سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جب گزر رہا تھا، قالت نملہ، تو ایک چونٹی نے کہا۔ اب وہ چونٹی کیسی تھی؟ تو اسرائیلی روایات ہے دنیا بھر کی۔ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ وہ گھوڑے کے اور کھچر کے برابر تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح ایک چونٹی قد و قامت میں، ہیئت اور جثے میں ہوتی ہے، یہ چونٹی بھی ایسی ہی تھی۔ تو قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا تھا، ایھا النمل، ساری چونٹیوں سے اپنی جماعت سے کہہ رہے، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو روند ڈالے، کچل ڈالے۔ چونٹی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگی، ادخلوا مساکنکم، سب اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سب اپنے مسکن اور اپنے ٹھکانوں اور گھروں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو روند ڈالے، کچل ڈالے، پیس ڈالے۔ یہ کہہ رہی تھی، اور وہ چونٹی کیا کہنے لگی؟ سلیمان اور اس کا لشکر جب تم کو رودے گا تو ان کو تھوڑی معلوم کہ تم ان کے پیروں تلے آئے، ان کو تھوڑی معلوم کہ تم ان کے جانوروں کے پیروں تلے آ گئے، وہم لا یشعرون، ان کا روندنا اور تمہارا ان کے پیروں تلے جب دب جانا، اس کی ان کو اطلاع نہیں ہوگی۔ یہ چونٹی اپنی چونٹیوں سے بات کر رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے وہ چونٹی کی بات کو سن کر۔ پتہ یہ چلا کہ صرف پرندوں کی بولی نہیں جانتے تھے، چونٹیوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ضاحک ضحک کے معنی ہنسنا، ایک تو قہقہا لگانا ہے، قہقہے کا مطلب یہ ہے اتنی آواز سے ہنسنا کہ ہماری آواز بازو والا سنے۔